السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس بات پر تو ہم سب کا ایمان ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے، ایک پلان اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو پلان میرے اللہ کا ہوتا ہے۔ جس ایک مقصد کی وجہ سے منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ کہیں وہ چیف جسٹس بن کے 8 فروری کے انتخابات کا کیس نہ کھول دیں، کہیں منصور علی شاہ 8 فروری کے انتخابات کا آڈٹ نہ کروا لیں۔ لیکن یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کر کے نون لیگ کی حکومت نے غلطی کی، باقاعدہ خودکشی کی۔ 8 فروری کے انتخابات سے متعلق کیس کھولنے کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس اسی وجہ سے نہیں بنایا گیا، یہ ڈر تھا کہ کہیں 8 فروری کے انتخابات سے متعلق پی ٹی آئی کی وہ تمام تر درخواستیں جو 8 فروری کے بعد پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی تھیں، ان درخواستوں کو ٹیک اپ نہ کر لیا جائے۔ کئی لوگ تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ منصور علی شاہ پچھلے کئی ماہ سے اپنی نجی محفلوں میں یہ کہہ چکے تھے کہ وہ چیف جسٹس بننے کے بعد 8 فروری کے انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی، جو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، جہاں سے سارا یہ بگاڑ شروع ہوا، وہ ان تمام تر کیسز کو ٹیک اپ کریں گے۔ یہ اطلاع حکومت تک پہنچی، اسی وجہ سے آئینی ترامیم کا فیصلہ ہوا، اسی وجہ سے آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے پینل آف ججز کا نام پارلیمنٹری خصوصی کمیٹی کو بھیجا گیا، اور پھر پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے یحییٰ آفریدی کو نامزد کیا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ یحییٰ آفریدی نامزد ہونے کے بعد، اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد، جو پہلا کیس ٹیک اپ کریں گے وہ 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی والا کیس ہوگا۔ تو اس حوالے سے پچھلے چند گھنٹوں میں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پچھلے چند گھنٹوں میں شہباز حکومت اور اس پورے نظام کو سپریم کورٹ سے وہ سرپرائز ملا ہے جو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ دیکھیں، اس ٹائم یحییٰ آفریدی کو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے۔ قاضی نے جو سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان اختلافات پیدا کیے، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے ججز میں تقسیم ہوئی، سپریم کورٹ کے کئی ججز آپس میں سلام دعا کے روادار نہیں تھے، تو یحییٰ آفریدی کا سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ وہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں، سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان اختلافات ختم کریں۔ تو پچھلے چند گھنٹوں میں جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ شہر اقتدار میں ہوئی ہے، کریڈیبل ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے زیادہ تر ججز نے یحییٰ آفریدی کو یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ عوامی امنگوں کے مطابق سپریم کورٹ میں بہتری لانا چاہتے ہیں، ظاہر ہے پچھلے ایک سال میں جس قسم کے فیصلے سپریم کورٹ سے آئے، جس قسم کا اعتماد عوام کی نظر میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا کم ہوا، تو سپریم کورٹ کے زیادہ تر ججز نے ہفتے والے دن کے بعد سے لے کر اب تک، یعنی سپریم کورٹ میں آج فل کورٹ اجلاس ہوا، اس سے پہلے جو ججز یحییٰ آفریدی سے ملاقاتیں جن کی ہوئیں، تو یحییٰ آفریدی کو یہ مشورہ دیا گیا کہ اگر آپ اس کریڈیبلٹی کو بحال کرنا چاہتے ہیں، عوامی اعتماد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو عوام کی نظر میں جو سب سے بڑا کیس ہے 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی والا، اس کیس کو ٹیک اپ کیا جائے، میرٹ پر اس کیس کی تحقیقات ہوں، تفتیش ہو، ہیئرنگز ہوں، اور اس کے بعد جو بھی اس کیس کی فائنڈنگز ہیں وہ پوری قوم کے سامنے رکھی جائیں۔ یحییٰ آفریدی کو جہاں پر بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے، وہاں پر یقیناً یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ کیا وہ سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان اختلافات ختم کر پاتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس ٹائم تقریباً 10 سے 11 ایسے ججز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قاضی کے کنڈکٹ سے، قاضی کے غلط فیصلوں کی وجہ سے پوری عدلیہ کو نقصان ہوا۔ 13 جنوری کو جو بلے کا انتخابی نشان چھینا گیا، اس کے بعد 8 فروری کے انتخابات میں جس طرح دھاندلی ہوئی، پھر جس طرح 8 فروری کے انتخابات ایگزیکٹو سے کروانے کا فیصلہ کیا گیا، اس کو جوڈیشری سے نہیں لگایا گیا، یہ بھی ایک بہت بڑا غلط فیصلہ تھا جس کا نقصان پوری عدلیہ کا ہوا۔ تو سپریم کورٹ کے ججز نے یہ مشورہ دیا یحییٰ آفریدی کو کہ آپ 8 فروری کے انتخابات سے متعلق کیس کو ٹیک اپ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف جب آئینی ترمیم منظور نہیں ہوئی تھی تو اس ٹائم مختلف ٹی وی شوز میں یہ کہہ چکے تھے کہ منصور علی شاہ سے خطرہ یہ ہے حکومت کو کہ وہ منتخب ہونے کے بعد 8 فروری کا آڈٹ کرائیں گے، اور 8 فروری کے آڈٹ یا کیس کو ٹیک اپ کرنا اس ٹائم حکومت وقت کے لیے نو گو ایریا ہے، نہ صرف حکومت کے لیے بلکہ طاقتور اداروں کے لیے بھی، کیونکہ طاقتور ادارے ہی تو اس حکومت کو لائے ہیں، طاقتور ادارے ہی تو اس حکومت کو چلا رہے ہیں، اور جب 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی والے کیسز کھلیں گے
تو کیا صرف شہباز حکومت گھر جائے گی؟ کیا شہباز حکومت پھنسے گی؟ بلکہ قاضی بھی پھنسے گا، سکندر سلطان راجہ پھنسیں گے۔ وہ جو راولپنڈی کے کمشنر لیاقت چٹھا کا بیان تھا، جو پریس کانفرنس تھی، وہ پوری کی پوری یہی تھی کہ کس طرح پورا ایک نیکسس بنایا گیا، انتخابات میں دھاندلی کا پورا پلان قاضی سے شروع ہوتا ہے اور سکندر سلطان راجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دیکھیں یحییٰ آفریدی کے پہلے 3 دن، ہفتے والے دن صبح 11 بجے انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، آج سوموار ہے، تو پہلے 3 دن میں ہی ان کی ڈائریکشن واضح ہیں۔ یہ پہلے 2-3 کیسز ہیں، اگر یحییٰ آفریدی نے واقعی ان کیسز کو ٹیک اپ کر لیا، گو کہ ہمارے بڑے زبردست رپورٹر ہیں اسد طور، انہوں نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ یحییٰ آفریدی کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ ٹھیک ہے جتنے مرضی کیسز کو ٹیک اپ کریں، سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس بلائیں، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلائیں، لیکن 8 فروری کے انتخابات والے معاملات کو ٹیک اپ نہ کریں۔ اور اسد طور کا یہ دعویٰ ہے کہ یحییٰ آفریدی 8 فروری کے انتخابات والے معاملات کو ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ اجلاس آج ہوا ہے، آہستہ آہستہ اس اجلاس کی خبریں باہر آئیں گی، تو عین ممکن ہے کہ آج جو سپریم کورٹ کا تقریباً 7-8 ماہ بعد فل کورٹ اجلاس ہوا، اس اجلاس میں 8 فروری کے انتخابات کا ذکر ہو، کیونکہ اطہر من اللہ، منیب اختر، یہ وہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں والے کیس کی سماعت کے دوران بار بار ذکر کیا کہ 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے بلے کا انتخابی نشان چھینا، جس کی وجہ سے تحریک انصاف سے یہ مخصوص نشستیں چھینی گئی۔ تو سپریم کورٹ کے زیادہ تر ججز یہ چاہتے ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی والے معاملات کو ٹیک اپ کیا جانا چاہیے، گو کہ قاضی جو پہلے تھے وہ سانپ باندھ کر بیٹھے ہوئے تھے ان پٹیشنز پر جو پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں جمع کروائیں۔ اگر قاضی صاحب میں رتی برابر بھی کوئی انصاف کا مادہ ہوتا تو 8 فروری کے بعد جتنی بھی پی ٹی آئی کی دھاندلی کے حوالے سے کیسز آئے، نہ صرف پی ٹی آئی کی اور بھی سیاسی جماعتوں کی درخواستیں آئیں کہ 8 فروری کے انتخابات کو آڈٹ کروایا جائے، پتہ لگوایا جائے کہ کیسے مینڈیٹ چوری کیا گیا، نواز شریف کو کیسے جتوایا گیا، مریم کو کیسے جتوایا گیا، لیکن قاضی نے ان کیسز کو ٹیک اپ نہیں کیا۔ بہت سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عوامی اعتماد سپریم کورٹ پر کم ہوا۔ تو یحییٰ آفریدی کو جو یہ مشورہ دیا گیا، جس کا حوالہ ہمارے کچھ صحافی دوست دے رہے ہیں، یحییٰ آفریدی 8 فروری کے انتخابات سے متعلق کیس کھولنے جا رہے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ سے اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ میں نے اسی وجہ سے شروع میں کہا کہ نون لیگ کی حکومت نے بظاہر غلطی نہیں کی، خودکشی کی ہے، بلکہ یہ بات درست ہے کہ منصور علی شاہ کو اگر چیف جسٹس بنا دیا جاتا تو عین ممکن ہے کہ وہ اتنا ایگریسیولی کام نہ کرتے، کیونکہ منصور علی شاہ ہمیشہ سے ہی دھیمے مزاج کے آدمی رہے ہیں۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے سسٹم ڈی ریل ہو، نظام ختم ہو، جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچے، عوام کو نقصان پہنچے۔ وہ بڑے دھیمے مزاج کی شخصیت ہیں، وہ بڑے آرام سے معاملات کو لے کر چلتے ہیں، لیکن جس ایگریسولی طریقے سے یحییٰ آفریدی نے اپنے پہلے ہی دن گزارے ہیں، آج تو بظاہر ان کا سپریم کورٹ میں پہلا دن ہے جس میں انہوں نے فل کورٹ اجلاس بلایا ہوا ہے، سپریم کورٹ کے تمام تر ججز کو اکٹھا کیا، اس میں آئینی ترمیم کا معاملہ بھی زیر بحث آیا ہوگا، جو صدارتی ریفرنس تھا جس کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تبدیلی کی گئی، یہ معاملات بھی زیر بحث آئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر 8 فروری کے انتخابات سے متعلق کوئی معاملات زیر بحث آتے ہیں، پھر سب سے امپورٹنٹ چیلنج تو ابھی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ آیا ہے اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، گو کہ قاضی صاحب ان 8 ججز میں شامل نہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ دیا تھا۔ تو پھر ابھی تک یحییٰ آفریدی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کروایا جائے۔ تو سپریم کورٹ میں جو کمان کی تبدیلی ہوئی، دراصل وہ اس نظام کے خلاف گئی ہے۔ آئینی ترمیم کر لی، آئینی ترمیم کے ذریعے اپنی مرضی کا چیف جسٹس لانا تھا، پھر آئینی بینچ کا سربراہ اپنی مرضی کا لانا تھا۔ اس کے متعلق بھی میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ منصور علی شاہ کا نام آ رہا ہے، ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس ساری ایکسرسائز میں جو دن رات کی گئی، کبھی مولانا کو منایا جاتا تھا، کبھی لوگوں کو خریدا جاتا تھا، ان کے گھروں میں گھس کے ان کے بیوی بچوں کو اٹھایا جاتا تھا، اس سب ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر آئینی ترمیم کر کے حکومت نے اتنے برے طریقے سے پھنسنا ہی تھا، اتنی بڑی خودکشی کرنی تھی، تو بہتر تھا کہ آئینی ترمیم ہوتی نہ، منصور علی شاہ کو چیف جسٹس لگا دیا جاتا اور پھر انہی کے ہاتھوں یہ پورا نظام گھر چلا جاتا۔ بہرحال ایک پلان انسان بناتا ہے، ایک پلان میرا اللہ بناتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو میرے اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ پورے نظام نے مل کر آئینی ترمیم کی، پورے نظام نے مل کر منصور علی شاہ کا رستہ روکا، 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کے معاملات کو دبانے کی کوشش کی، لیکن الٹیمیٹلی گھوم پھر کے بات وہیں آ گئی۔ سپریم کورٹ میں اس ہفتے
کے دوران یحییٰ آفریدی جن جن کیسز کو ٹیک اپ کریں گے اس سے بہت کچھ کلیئر ہوگا۔ پی ٹی آئی نے 9 فروری والے دن سپریم کورٹ میں ایک درخواست جمع کرائی تھی کہ 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی، مینڈیٹ چوری ہوا، اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے۔ تو فروری کے بعد سے لے کر اب تک دیکھ لیں 28 اکتوبر ہو چکی ہے، یعنی اتنے مہینے تک اس درخواست کو ٹیک اپ نہیں کیا جا سکا۔ یحییٰ آفریدی اس کیس کو، اس درخواست کو ٹیک اپ کر کے حکومت کو سرپرائز دیں گے، یہ اسد طور کا دعویٰ ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال آنے والے کچھ دنوں کے اندر پکچر ساری کلیئر ہوگی۔ میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں مزید اس طرح کی اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔